السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کون سا دردناک عذاب بھیجا جسے وہ لوگ رحمت سمجھ رہے تھے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد کو ارم بھی کہتے ہیں۔ ان کے خیموں اور مکانات میں بہت ستون تھے جن کی وجہ سے یہ لوگ ستون والے کہلاتے تھے۔ یہ بڑے طاقتور اور قد آور تھے۔ ان جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قوم مقام اکاف میں آباد تھے۔ اکاف یمن میں ایک پہاڑ ہے جو عمان اور حضرموت کے درمیان ہے، سمندر کے کنارے پر۔ اور یہ قوم عاد پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے شرک اور بتوں کی عبادت شروع کی۔ طوفان کے بعد اللہ نے ان میں ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت تبلیغ شروع کی اور قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، شرک اور تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ قوم نے انکار کیا اور کہا، جن ہستیوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری نصیحت سے منہ موڑتے ہو تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب تم اپنے فعل کی خود ذمہ دار ہو۔ دیکھو، خبردار ہو جاؤ، عنقریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ الغرض قوم عاد اپنے رسول کو مسلسل جھٹلاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہلاکت خیز عذاب بھیج دیا، اور وہ عذاب بڑا سخت اور دردناک تھا۔ عذاب کی ابتدا اس طرح ہوئی، ایک بادل آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ کہنے لگے، یہ تو بادل ہم پر بارش ہوگی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ تو آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اور یہ آندھی مغرب کی طرف سے آئی ہے اور تم پر چھا گئی۔ سخت آندھی چلنی شروع ہو گئی اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ آندھی نے ہر چیز کو تباہ کر کر رکھ دیا۔ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کافی لوگ سب ہلاک ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکل جاتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو خوش ہو جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، شاید کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ قوم عاد نے بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل تو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اس میں عذاب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جس کی قرآن پاک کی 11ویں سورہ آپ کے نام پر ہے۔ یمن اور عمان کے درمیان اکاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمات کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق فجور میں غرق ہو گئے، اور ان کے ظالم وڈیرے مستضعف لوگوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو معبوس با رسالت کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوشش کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا اور اسے خود سے دور کیا۔ قوم عاد نے حضرت ہود کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی، اور اس الہی پیغمبر کو انکار کیا اور ہر دن اسے اذیت اذر پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے، یہ تو ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں، مگر انہوں نے
آپ کی ایک نہ سنی۔ کچھ دیر بعد ہود کا کہا سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں اور مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہی اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند احزاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی وہ بچ گئے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔